ویلکم بیک ناظرین، ویلکم ٹو ڈاکٹر موئیز لاؤنج. آج ہمارے شو کا چھٹا دن ہے، ہمارے اسپیشل شو کا جو ہم رمضان میں ہفتے میں 5 دن فرام منڈے ٹو فرائیڈے آپ کے لیے کر رہے ہیں. خاص شو ہوگا رات 11 سے 12 تک لائیو آپ کے ساتھ، میں اور ڈاکٹر موئیز اور ہمارے ساتھ ہماری آڈینس اور ایکسپرٹس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حرام کمائی. حرام کی کمائی، حرام کمائی، illegitimate income, you can name it anything, whatever you better you can understand. اور اس پہ جو ابھی ہماری کالر تھی، لاسٹ کالر ہماری آئی کہ ہمیں اس بات کا ایمان تو ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، ایمان ہے ہمارا. میں صحیح کہہ رہی تھی، you just said no. ہمارا ایمان ہے لیکن ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے. ہمیں ایمان تو ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جی ہر کسی کا رزق میں نے لکھا ہے، لیکن اس بات کا یقین کیوں نہیں ہے اور ہم اس رزق کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اس جلد بازی، اس ریس میں پڑے ہیں کہ کسی طرح وہ رزق یا تو ہم جلدی حاصل کر لیں یا جتنا ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ حاصل کر لیں؟ صحیح بات. کیوں؟ بہت سارے ریزنز ہیں. انسان بہت کچھ سیکھتا ہے معاشرے میں جو اس کے رول ماڈلز ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر. دیکھیں اللہ تو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، اللہ کی ہدایت ہمارے سامنے ہے، مگر ہم رول ماڈلز دیکھتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص، دوسرے شخص جو ہمارے اطراف میں جو وہ بھی بظاہر کلمہ گو ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، مگر وہ تو راتوں رات ترقی ہو رہی ہے، ان کے گھروں پہ گاڑیاں آ گئی، بنگلے آ گئے، پیسہ آ گیا. تو یہاں انسان جو ہے وہ پھر چونکہ عقائد، ہم نے ایک دفعہ یاد ہے پروگرام عقائد پہ کیا تھا، ہمارے عقیدے میں تو شامل ہے مگر یقین کی منزل پر وہ عقیدہ نہیں پہنچا ابھی. تو یقین جو ہوتا ہے وہ اسی طرح میں نے کہا نا کہ جب آگ میں انگلی جلتی ہے تو پھر یقین ہوتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، ایکسپیرینس نہیں کرتا. تو انسان جب سامنے یہ سب چیزیں دیکھتا ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. پلس اس کے گھر کے افراد جو ہیں وہ بعض دفعہ بڑا متاثر کرتے ہیں. بچے کہتے ہیں ابو ان کو دیکھو یہ ہو گیا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ وہ، کیا فائدہ محنت کرنے کا، کیا فائدہ ایمانداری کرنے کا. تو انسان زیر اثر آتا ہے اطراف میں. تو معاشرہ اور ماحول جو ہے نا وہ بہت بڑا اثر کرتا ہے انسان کی شخصیت پر. اچھا چلے اب ہم بھی آڈینس سے تھوڑی بات کرتے ہیں. میں آڈینس ہی بیٹھی ہیں یہاں پہ. اگر ہم آپ سے پوچھے، کوئی بھی آپ میں سے اپنا نام بتائیے گا پہلے اور ہمیں کچھ بتائیے کہ آپ کی نظر میں یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی نظر میں کیا معاشرے میں کیا چیز غلط جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو بہت خوبصورت موضوع کا جو انتخاب کیا گیا ہے، بہت شکریہ. اور ہیلتھ ٹی وی کا اس میں بڑا کردار ہے کہ رمضان مبارک میں جو ہے اویئرنیس دینے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا. بہت شکریہ. اور دوسری بات کہ عادی ہو چکے ہیں ہم لوگ کہ ڈاکٹر موئیز کے بالکل ایگری کروں گا اس بات سے کہ نا کہ ہمیں سب سے پہلے نا رول ماڈل بننا پڑے گا. کہاں سے رول ماڈل؟ باہر نہیں نکلے میں، باہر سیاست دانوں کو دیکھ لیں، ہم لوگ ان کو دیکھیں، ان کو نہیں دیکھیں. ہمیں گھر سے ابتدا کرنی پڑے گی. ہمیں ماں باپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بچہ 10 روپے کی چیز کہاں سے، جب میں نے اس کو 10 روپے دیے تو 20 روپے کی چیز کہاں سے لا رہی ہے. سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ چیز ہوگی. جب تک ہم اپنے معاشرے کو، معاشرہ تو ہم لوگوں نے بالکل کھو دیا ہے، جو مغرب کی جاداری کی وجہ سے جو کچھ بھی ہے نا وہ ہمارے پہ غالب ہو چکا ہے. تو جب تک ہم معاشرے کے اندر جو نقائص ہیں ان کو دور نہیں کریں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہیں وہ نامزد کی ہے اور کائنات میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے آس پاس کا جائزہ لینا. حرام کمائی کا وہاں سے ابتدا کر لیں گے تو ہم باہر آرام سے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. اچھا ایک مجھے بات بتائیے، خدا جو ہے اس کو پہچانا خدائی سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، خدا کی خدائی سے آپ پہچانتے ہیں. تو انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اگر ہم اس بیہیویئر کو بہت ہی غلط طریقے پہ لے جائیں تو وہ وہی چیز ٹیچ کرتا ہے لوگوں کو. So do you think that we are an example of خدا کی خدائی؟ دیکھیں پروردگار نے خدا کی خدائی تو جگہ موجود ہے. انسان خدا کا ایک بہت بڑی خدائی ہے، یعنی انسان جو میریکل ہے اللہ کا ایک بہت بڑا، رائٹ؟ اگر سمجھو تو اس کو بہت بڑی بات ہے. تو انسان جو ہے وہ اللہ نے اسی لیے تو نائب بنایا اس کو کہ میرے احکامات تم نے پہنچانے ہیں، اس زمین پر تم نے اللہ کے حکم کو قائم کرنا ہے، اور جتنی مخلوق اللہ کی اس سرزمین پر موجود ہے تم اس کے نگہبان ہو، تم وزیر ہو، تم حاکم ہو، تو تمہیں سب چیزیں برابر میں تقسیم کرنی ہے. تم نے فضول میں درخت نہیں کاٹنے، تم نے فضول میں کسی جانور کو، کسی حیوان کو مارنا نہیں ہے. تو یہ تمام چیزوں کا خیال انسان کو بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو انسان کا بیہیویئر یس ریفلیکٹ کرتا ہے وہ کیا ہے وہ اندر سے. تو کئی دفعہ انسان کا بیہیویئر ہی کی وجہ سے معاشرے میں پرابلم آتا ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے. حرام اور حلال کا جو کانسیپٹ پروردگار نے دیا اس کے پیچھے اس کی بڑی حکمت ہے. ایک فرد یا ایک معاشرہ جب حلال کی کمائی کی کوشش کرتا ہے تو حلال کی کمائی کے لیے جدت پسندی بڑی ضروری ہے، کریٹیوٹی بڑی ضروری ہے. تو جو معاشرہ کریٹیوٹی کی طرف جاتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور حرام کی کمائی کے لیے کریٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. ترقی کرنے کے لیے آپ کو نت نئے طریقے سوچنے پڑیں گے حلال کی کمائی کے لیے. حرام کے بھی طریقے ہوتے ہیں مگر حرام میں ہمیشہ انسان جو ہے وہ زوال کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس کا اپنا کردار اور اس کی شخصیت متاثر ہوتی ہے. کیونکہ آپ صرف کاپی کے پیچھے آپ کاپی کے پیچھے لگتے ہو. ایگزیکٹلی. کیونکہ میں اکثر میں دیکھا ہے پاکستان کے بارے میں, پاکستان تو خیر نہیں کہوں گی لیکن کافی بہت ساری باتیں مشہور ہے کہ اگر آپ ایک چیز یہاں لے آؤ تو اس کی ملٹیپل کاپیز بنانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھو جہاں یہ ہنر ہے, کمال کا ہنر ہے, نو ڈاؤٹ, وہاں اسی ہنر کو اگر ایک پازیٹیو وے میں کیا جائے تو وی کین ڈو ونڈرز. آج ہمارے بھائی ڈاکٹر معیز لاؤنج جب سے میں نے جوائن مطلب ری جوائن کیا آفٹر مائی ہالیڈیز اینڈ رمضان اسٹارٹ ہونے کے بعد, تو ایک کال کو ہم بہت بڑا مس کر رہے تھے, بہت زیادہ. لاسٹ شو میں بھی اس کی ہم نے بات کی تھی. یس, السلام علیکم یحییٰ صاحب. السلام عروج, میری بہن کیسی ہو؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہیپی بلیٹڈ برتھ ڈے. 14 جولائی کو آپ کا برتھ ڈے تھا, میں پاکستان میں نہیں تھی, اور آپ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ہے. آپ کی کال بہت مس کر رہے تھے ہم لوگ. تھینک یو سو مچ. ہم بھی بہت مس کر رہے تھے کیونکہ پچھلے ہفتے میں تراویح میں تھا, اور یقین کریں عروج آپ نے تو صرف کہا تھا نا, لٹرلی ہماری جو ختم القرآن کی غالب بن حال میں دعا ہوئی تھی, میں نے پرٹیکولرلی آپ دونوں کے لیے دعا کی باخدا. یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے فین ہیں, لیکن آپ کیونکہ بہت اچھے آپ لوگ انسان ہیں اور بہت عاجزی سے پروگرام کرتے ہیں, تو بڑی دل سے میں نے آپ لوگوں کے لیے دعا کی. بہت شکریہ صاحب. آپ کو, اسامہ کو, آپ کی وائف کو, آپ کے گھر والوں کو ہم بہت مس کر رہے ہیں. اچھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ٹاپک کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو حلال کمائی کرنے والا ہو نا اللہ کا دوست ہوتا ہے, جو حرام کمائی کرنے والا ہوتا ہے وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جب وہ حرام کمائی کرے گا تو جھوٹ بولے گا, بےایمانی کرے گا, ذخیرہ اندوزی کرے گا, دوسروں کے حق تلفی کرے گا, اور حلال کمانے والا ہمیشہ سچ بات کرے گا اور دوسروں کی حق تلفی نہیں کرے گا. ہمارے معاشرے کا جب سے ناسور جو حرام کمائی ہے نا سر, اسی وجہ سے ساری کرپشن اور ساری ڈس بیلنس ہو گیا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک میرے دوست نے ایک بڑی ریسرچ کے بعد ایک بات بتائی تھی کہ حرام کی کمائی آپ کے خون میں جب شامل ہو جائے, آپ رگوں میں شامل, تو آپ کا جینیٹک کوڈ تک چینج ہو جاتا ہے, آپ کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. اور اس لیے جو حرام کی کمائی سے ہمیں بچنا چاہیے اور حلال کی کمائی کی طرف جانا چاہیے. اس میں معاشرے میں استحکام پیدا ہوگا. اچھا عروج, اسامہ کی برتھ ڈے ہے, اس کو ضرور وش کر دو. اوکے اسامہ, سب سے پہلے میں بہت بہت بہت. وعلیکم السلام اسامہ, کیسے ہو؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. تمہاری برتھ ڈے؟ جی, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. آپ بھی وش کریں. سالگرہ مبارک ہو اسامہ, بہت بہت. اینڈ may you have everything in your life. اچھا بھائی, آپ تو غائب آتی ہیں, آپ تو دکھتی ہی نہیں ہے ہمیں. ہائے سوری, میں دیکھو واپس آ گئی. نہیں اتنا. اب میں آتی ہوں نا یار, ابھی اتنی بڑی تو آئی ہوں, آج کل میں سائز تھوڑا کم ہو گیا تو کم نظر آتی ہوں, مذاق کر رہی ہوں. نہیں, میں آ رہی ہوں ٹی وی پر, تم مجھے ابھی بھی دیکھ رہے ہو, اور انشاءاللہ تم سے میں لائیو 1 to 1 ہم ملاقات کریں گے, اور تمہاری برتھ ڈے کا گفٹ مجھ پہ ڈیو ہے. Okay. I love you. I love you too, Osama, and have a blast on your birthday. Enjoy. Okay. Love you. Happy birthday. اچھا جی, پہلے ہم آڈینس سے بات کرتے ہیں, پھر میں آپ سے ذرا ڈی این اے والی بات پہ آؤں گی. آپ لوگ کچھ بتائیے کہ آپ کی نظر میں حرام کمائی کے کیا کیا پیمانے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص جو اپنی اجازت دی ہوئی چیزوں کے علاوہ بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ حرام کمائی میں شامل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان کی, ڈاکٹر معیز کو, پوری ٹیم کو, آپ کے پورے چینل کو. ابھی یہ کالز آئی, وہ حقیقت پسند بات تھی کہ جو لوگ حلال کماتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں, جو حرام کماتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں. لیکن آج ہمارے معاشرے کی بے رواداری کو دیکھتے ہوئے, آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے, جس طرح ہماری رگوں میں, ہماری نسلوں کے اندر پولیٹیکل, مذہبیت, عصبیت, لسانیت, فرقہ واریت کے بتوں نے جس طرح سے ہمیں پاش کیا ہے, آج ہم حلال اور حرام کی تمیز کو بھول چکے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہم پر عذاب نازل ہو چکا ہے. اور اس عذاب کو حقیقت پسند ہے کہ اگر ہمارے دوست نے, چشتی صاحب نے کہا کہ اگر ہم ہر شخص اپنی اصلاح کر لیں, ہم پولیٹیکل, مذہبی, فرقہ واریت کی طرف نہیں دیکھیں. ہند الاسلام سب سے بہترین مذہب اسلام ہے. علامہ القرآن خلق الانسان, اللہ نے انسان کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سکھایا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ سے والناس تک ہمارے پاس تشریح, ہمیں کسی کی طرف نہیں جانا چاہیے. حقیقت میں اگر یہ رمضان کا مہینہ, اگر ہم قرآن کو صحیح معنوں میں تشریح کریں اور اس کو اپنے 5.5 فٹ کے جسم پر مسلط کر لے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اچھا, ابھی ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کے, آ کے میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ کیا حرام کا پرسیپشن کاسٹ کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ حرام ہے, کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ حرام ہے, کچھ پارٹی کے ممبرز کہتے ہیں یہ چیز غلط ہے, وہی چیز کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح ہے. تو کیا یہ ہمارا پرسیپشن ہمارے لیے حرام یا حلال چیزیں کرتا ہے کہ ایک یونیورسل لا ہے اسی کو فالو کرنا ہے؟ جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج.